بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے جو پیغام بھیجا تھا کچھ روز قبل، اس میں میں نے توبے کے شرائط، توبہ کیسے قبول ہوتی ہے، توبہ کیا چیز ہے، اس پر مختصر روشنی ڈالی تھی۔ آج میں آپ کے سامنے جو عنوان لے کے آیا ہوں وہ صبر کیا چیز ہے، صبر کسے کہتے ہیں۔ ایک وہ صبر ہے جس کو ہم اردو میں صبر کہتے ہیں، اور عربی کا صبر الگ چیز ہے۔ دراصل یہ صبر عربی زبان کا لفظ ہے، اور جب کسی زبان کا لفظ اس کے علاوہ اور دوسری زبان میں بولا جاتا ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ عربی میں صبر کے معنی بہت وسیع ہے۔ صبر کے معنی استقامت، صبر کے معنی جمے رہنا، صبر کے معنی ڈٹے رہنا۔ اور ایک صبر جو ہم عام طور پہ اردو میں بولتے ہیں، جیسے کہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ہم کو صدمہ پہنچتا ہے، وہ صبر ہے۔ اور صبر کے معنی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، ایک مشہور حدیث ہے کہ کسی قبر پر بیٹھ کر ایک عورت رو رہی تھی، اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کر۔ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور فرمایا کہ عورت آپ صبر کیجیے۔ تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ برا بھلا کہا کہ آپ میری مصیبت کے بارے میں نہیں جانتے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر دوسرے کسی صحابی نے ان کو ایسا کرتا ہوا دیکھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ فوراً آ گئی، اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے کیا کیا، اور معافی مانگنے لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، صبر تو پہلے صدمے کا ہوتا ہے۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں روتے ہیں، ڈھاڑے مار کے روتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، سر پھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے تو کہتے کہ ہم نے صبر کر لیا۔ یہ صبر نہیں، اور صبر کی جو فضیلتیں آئی ہیں وہ اسی صبر کرنے والے شخص کو حاصل ہوگی جو پہلے صدمے پر ہی صبر کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، یہ ایمان والو صبر کرو، صبر کا ماحول پیدا کرو، اور جمے رہو محاذ پر، اور اللہ سے ڈرو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی صبر ایک ایمان والے کی طاقت ہے۔ صبر ہی ایسی چیز ہے جو ایمان والے کو کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ ہم کو ہر وقت صبر کرنا چاہیے، تحمل سے کام لینا چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک بار کہ طاقتور وہ نہیں جسے دوسرے شخص کو پچاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ شخص ہے جو سامنے والوں کو پچاڑنے کی طاقت رکھتا ہے، پھر اس کے باوجود بھی اس نے اپنے آپ کو تحمل اور صبر کا معاملہ کرتے ہوئے اس کو کچھ نہیں کیا۔ یہ صبر ہوتا ہے۔ صبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ صبر ایک مومن کی، ایمان والے کی طاقت ہے، صبر سے ایک ایمان والے کو استقامت ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ ایمان والے کی ایک اچھی صفت ہے کہ جب اس کو خوشحالی ہوتی ہے وہ اس وقت بھی اللہ کا شکر کرتا ہے۔ ایک ایمان والے کی صفت ہے کہ خوشحالی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت اور آفات اللہ کی طرف سے آتی ہے اس وقت وہ صبر کرتا ہے۔ ایک ایمان والے کی پہچان ہے۔ تعاون کے بارے میں حضرت عائشہ کی جو مشہور روایت ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، میں آپ کو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ حالات پر 2 منٹ اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سے بھی ایک صبر کا پہلو نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کے بارے میں فرمایا تھا کہ جس شخص کے علاقے میں تعاون کی بیماری ہے وہاں سے کوئی شخص باہر نہ جائے، بلکہ صبر کرتے ہوئے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی جگہ پر رہیں
اس لیے کہ اگر وہ بیماری لاحق ہو کر اگر وہ مر جائے گا تو اس کو شہید کی موت ملے گی۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ دوسرے علاقے سے وہاں پر کوئی اندر نہ آئے اس علاقے میں، اس لیے کہ وہ بیماری اس کو لگ جائے گی اور خدا نخواستہ اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ موجودہ دور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو خطرناک کرونا وبائی مرض جو ساری دنیا میں یہ وبائی مرض پھیل گیا ہے، ہم کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جو گائیڈ لائنز ہم کو اپنے علماء کرام سے ہو یا حکومت سے ملی ہو، تو ہم کو اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں میں رہیں، اور جو ہم کو تکلیف ہو رہی ہے اس پر ہم صبر کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں۔ تکلیف پر ہم کو صبر کرنی چاہیے۔ اگر ایک موجودہ حالات میں اگر کوئی صبر نہیں کرتے ہوئے اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرے گا، گویا کہ وہ اس حدیث کے خلاف عمل کرے گا جو حضرت عائشہ کی روایت ہے، اور حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ ہم کو ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور ہر چیز کو اسلام کے نظریے سے دیکھنی چاہیے۔ ہمیں اپنی سوچ اور فکر کو نیچے ڈالنا چاہیے اور اسلام کو آگے کرنا چاہیے۔ ایک مشہور روایت ہے، حضرت عطا بن رباح سے روایت ہے، بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ ایک کالی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے مرگی کی بیماری لاحق ہے، کبھی کبھار میں ننگی ہو جاتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 آپشن دیے، میں اللہ سے دعا کر کے آپ کی اس بیماری کو دور اللہ کے فضل سے کرتا ہوں، یا تو آپ اس بیماری پہ صبر کر لیجئے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے۔ تو اس عورت نے دنیا میں مصیبت سے ناگوار کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں صبر کرتی ہوں۔ میں پچھلی ویڈیو سے آپ کو احادیث کے سامنے اس لیے لا رہا ہوں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم قرآن اور حدیث نے ہمارے لیے کتنی رہنمائی کی ہے، کہاں سے ہمارے لیے قرآن رہنمائی کرتے ہیں، اور ہر چیز کا علاج اس میں موجود ہے۔ جیسے کہ کہا گیا کہ ہم اپنے گھروں میں ہی رہیں، ہم گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور قرآن نے بھی حدیث نے بھی 1400 سال پہلے اس بات پر روشنی رکھی تھی کہ ہم جہاں تھے وہیں رہیں، وہاں سے باہر نہ جائیں۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے یہ الفاظ حدیث کے ہی ہے، حدیث نے پہلے اس کی طرف رہنمائی کی تھی۔ اگر کرونا وائرس سے بچنا ہے تو ہم کو اسی گائیڈ لائنس پر عمل کرنا ہوگا جو آج کل لوگ کہہ رہے ہیں اور جو ہم کو ہمارے نبی کہے گئے ہیں۔ اس لیے کورونا ہو، جو بھی وبائی امراض ہو، یہ سب تعاون کی شکلیں ہیں، اور تعاون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور ہم سب کو اس عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہر وبائی مرض سے بچائے۔ السلام۔